سیریل گڈی کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ آخرکار جو وہ شازی کے پاس اورنگزیب آتا ہے، آ کر بات کرتا ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ کو میری یہ باتیں بری لگیں گی، آپ کو یہ جو باتیں ہیں یہ ٹھیک نہیں لگیں گی، لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، التجا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں، ان چیزوں سے نکل آئیں اور اس پاپا کے اوپر یقین نہ کریں، یا پاپا اور آپ کا جو بھائی ہے آپ کو صرف و صرف چونا لگانے کی کوشش کر رہے۔ جب یہ بات فوراً جہاں پر سنتی ہے شازی تو اپنے ہسبینڈ کو انکار کر دیتی اور کہتی کہ ایک تو آپ نا ہر وقت جو وہ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، کیوں اس طرح کا ماحول جو وہ کریٹ کرتے رہتے ہیں، آپ ایسا کی بات نہ ہی کریں تو اچھا ہوگا، میں کبھی بھی ان باتوں کے اوپر یقین نہیں کر سکتی اور نہ ہی میں جو وہ اپنے بھائی کے اوپر شک کر سکتی ہوں، آگے آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو یہاں پر جب یہ بات فوراً جو اورنگزیب سنتا ہے تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، میں آپ کے ساتھ کسی قسم کی اب کوئی بحث نہیں کروں گا، نہ ہی کسی قسم کی کوئی بات کروں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر کل کو کسی قسم کا کوئی تماشا کھڑا ہوا تو اس کی ذمہ دار جو صرف اور صرف آپ ہوں گی، میں نہیں آؤں گا اور نہ ہی میں جو بیچ میں کسی قسم کی کوئی بات کروں گا۔ شازی یہ بات سنتی ہے تو اورنگزیب کو کہتی کہ دیکھو اورنگزیب، پہلے بھی ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ مزید جو ہمیں پریشان نہ ہی کریں۔ تو اورنگزیب سمجھانے کی کوشش کرتا اور کہتا ہے کہ میں آپ کو پریشان نہیں کر رہا، میں صرف اور صرف آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو جو وہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ان بندوں کے اوپر یقین نہیں ہے، اسی وجہ سے میں نے آپ کے ساتھ بات کی ہے، اگر مجھے اس کے اوپر یقین ہوتا تو پھر تو بات ٹھیک تھی، لیکن شازی کہتی کہ چھوڑیں اس بات کو، میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی اس ٹاپک پہ جو وہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہاں سے جو وہ ناراض ہو کر جو اورنگزیب اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو حمزہ ہوتا ہے اس کو کال کرتی ہے گڈی، اس کے ساتھ بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کب آؤ گے، مجھے اس معاملے پہ بہت ٹینشن ہو رہی ہے۔ گڈی یہ بات سنتی ہے تو ہم سب کہتی ہے کہ وہ سب کو ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ خالہ جو ہوگی یہ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ تو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر فوراً جب حمزہ کہتے ہیں کہ پریشان نہ ہو، کچھ نہ کچھ حال ضرور نکل آئے گا، خالہ راضی بھی ہو جائیں گی، آپ کی بات بھی مان جائیں گی، لیکن آپ ایک دفعہ ضرور ایسے ہی آ کر بات کریں، ماحول کو زبردست کرنے کی کوشش کریں، مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے۔ سمجھانے کی کوشش کرتی گڈی اور کہتی کہ آپ خالہ کا خاص طور پر خیال کریں، مجھے پریشانی آئی تھی تو اسی وجہ سے میں نے آپ کے ساتھ بات کی ہے کہ اس طرح کا ماحول بن چکا ہے، لیکن میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتی ہوں، یقین کے ساتھ آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ یہ جو وقت ہے اسے بہت جلدی جو ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، معاملات جو ہوں گے اسے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر جب وہ حمزہ کہتا ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک ہے گڈی، لیکن گھر کے ماحول اب اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہر کوئی پریشان رہنا شروع ہو چکا ہے، کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخرکار ہوگا کیا اور کس طرح سے جب وہ ماحول ٹھیک ہوگا۔ تو یہاں پر جب وہ گڈی کہتی ہے کہ بس آپ خالہ سے اجازت مانگیں، اگر وہ مجھے آنے کے لیے کہتی ہے تو میں جو وہ ضرور آؤں گی اور آپ لوگوں کی ہیلپ بھی کروں گی۔ جو سونی ہوتی ہے نا یہ بات کرتی ماں کے ساتھ اور کہتی کہ مجھے تو حمزہ کے اوپر شک ہو رہا ہے کہ اس نے جو وہ سارے کے ساتھ جو پیسے ہیں یہ چوری کیے ہیں۔